السلام علیکم۔ کمپلیٹ ہیلدی ٹپس کی جانب سے بندہ نچیز کا سلام۔ آج ہمارا ٹاپک جو ہے نا، ایک جڑی بوٹی ہے، اونٹ کٹارا۔ اونٹ کٹارا یہ اس کا ہندی نام ہے جو مشہور ہے۔ مختلف زبانوں میں اس کو مختلف ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کی صفات اور شناخت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک خاردار پودا ہے جو قد میں 1 گز لمبا ہوتا ہے، اور اس کی شاخوں پر، پتوں پر کانٹے بے انتہا ہوتے ہیں، بہت زیادہ تعداد میں کانٹے ہوتے ہیں۔ ہر شاخ کے سرے پر اخروٹ کے برابر ایک پھل لگتا ہے، اور اسے اسفنج یعنی فوم نما ہوتا ہے، اور اس کے اوپر بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر صوفے کی مانند جو ہے نرم پھل ہوتا ہے، ایک سفید چیز ہوتی ہے۔ اس کے پھول زرد اور سفید ہوتے ہیں۔ قسم کے حساب سے سفید پھولوں والا زیادہ بہتر تصور کیا جاتا ہے۔ یہ مختلف ادویات میں، مختلف امراض میں استعمال ہوتا ہے۔ تو سینے کے درد کے لیے، سینے کے مسائل کے لیے، کھانسی، خاص طور پر بلغمی کھانسی اور کھانسی کے لیے اس اونٹ کٹارے کی جڑ کی چھیل جو ہے اس کا سفوف بنایا جاتا ہے، اور تقریباً 2 ماشے پان کے ساتھ کھلائی جاتی ہے، پان کے پتے میں ڈال کر کھلائی جاتی ہے۔ تو یہ بلغم اور سانس کی نالیوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اسی طرح اگر معدے کی خرابی ہو، معدے کا پرابلم ہو، تو اونٹ کٹارا کی جو ہے جڑ، یہ چھیل جو ہے، جڑ کی چھیل، یہ معدے کے جملہ امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کی جڑ کی چھیل کو تھوڑا سا کاٹ کے چھوارے سے کے بیج کے آدھے برابر، یعنی چھوارے کے بیج کے، کھجور کے بیج کے آدھی کھجور کے بیج میں برابر اس کے چھیل کا سفوف بنا کر کھجور کے ساتھ اس کو لیا جاتا ہے۔ اس کی مقدار بھی تقریباً 1 ماشہ کا قریب روزانہ کھانا جو ہے نا مفید ہے۔ یہ معدے کی اصلاح کرتا ہے، معدے کے لیے فائدہ مند ہے۔ اسی طرح یہ سوزاک کے لیے اس کی جڑ کی چھیل اور تال مکھانا کا سفوف برابر وزن لے کر اس میں چینی ملا کر یہ سفوف آدھے تولے کے قریب روزانہ کھلایا جاتا ہے۔ تو یہ سوزاک وغیرہ کے لیے بہت مفید ہے۔ اسی طرح اگر پیشاب بند ہو گیا ہو، پیشاب کی بندش کا مسئلہ ہو، تو اونٹ کٹارا کی جڑ پیس کر پانی میں جوش دے کر اس میں حسب ذائقہ چینی ملا کر یہ آدھا کپ پانی جو ہے نا، یہ پلانے سے پیشاب کھل کے آ جاتا ہے۔ یہ اس کے لیے بہت مفید ہے۔ اسی طرح مردانہ کمزوری کے لیے اونٹ کٹارے کی جڑ کی چھیل جو ہے نا 14 ماشے کے قریب لے کر اس کو کچر لیں، پوٹلی بنا لیں، اور 4 عدد چھوارے لے کر اس کو دودھ میں پکائیں۔ پوٹلی کو دودھ میں ڈالیں، 4 عدد چھواروں کو دودھ میں ڈالیں۔ جب یہ 1 سیر دودھ باقی رہ جائے، پکاتے پکاتے دودھ پانی جذب ہو جائے گا چھواروں میں، پھر نکال کر چھوارے علیحدہ کر لیں۔ ان چھواروں کو جو ہے نا آپ استعمال کریں روزانہ 1 شام کو۔ یہ مردانہ طاقت کے لیے بہت مفید ہے۔ آپ نے دودھ بھی استعمال نہیں کرنا، اونٹ کٹارے والی پوٹلی بھی استعمال نہیں کرنی، صرف چھوارے استعمال کرنے ہیں۔ تو یہ بہت مفید ہے۔ اسی طرح زنانہ امراض کے لیے اونٹ کٹارے کی جڑ کو پیس کر اگر پیٹ پر لیپ کیا جائے تو بچہ آسانی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ بچے کی آسانی کا پیدائش کا مسئلہ آ رہا ہو تو یہ آسانی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح جلدی امراض کے لیے، خارش وغیرہ کے لیے اونٹ کٹارے کی جڑ کو سائے میں خشک کر کے اس کا پاؤڈر بنائیں، اور اس پاؤڈر کو پانی میں لگا کر
جہاں خارش شدید ہو رہی ہے اس جگہ پر لیپ کریں، پانی لگائیں، وہ دھوئیں، اس میں تھوڑا سا شہد ملا کر، تو فوری طور پر خارش سے نجات ملتی ہے۔ اسی طرح عام کمزوری کے لیے، عام جسمانی کمزوری کے لیے اونٹ کٹیارے کی جڑ کا سفوف بنا کر تقریباً 1 ماشا روزانہ شہد کے ساتھ استعمال کرنا جسمانی کمزوری کا بہترین علاج ہے۔ اسی طرح سفوف اونٹ کٹارا جو ہے نا، سفوف اس کی جڑ کی چھیل کا سفوف بنائیں اور تقریباً 2 ماشا جو ہے نا، 2 ماشا چھال لیں گے، 3 ماشا مصری لیں گے، ان کا سفوف بنائیں۔ یہ جریان کے لیے بہت مفید ہے۔ اس سفوف کو 1 ماشا کے قریب روزانہ گائے کے دودھ کے ساتھ لیں گے تو یہ مردانہ کمزوری کا بہترین علاج ہے۔ اسی طرح یہ اور بھی بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، اگر ہم پوری تفصیل میں جاتے ہیں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اونٹ کٹیارا کے بیرونی استعمال کا زیادہ فائدہ ہے۔ اس کی مقدار اگر آپ نے استعمال کرنی ہے تو 1 ماشا سے 2 ماشا گائے کے دودھ کے ساتھ 1 لیٹر دودھ کے ساتھ استعمال کریں، یہ بہت مفید ہے۔ تھینکس۔